مجموعہ کلام فسانہ کون و مکان کے حوالے سے جمع ہوئے ہیں۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ ہم اس عہد میں ہیں جس میں احمد جاوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اتنا بڑا نام، پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تو احمد جاوید صاحب نے کہا کہ کچھ مطالعاتی نشستیں ہونی چاہیے، حلقہ ارباب ذوق دلی کی طرز پر، کہ کچھ غزلیات ایک شاعر کی پڑھی جائیں اور اس پہ گفتگو کی جائے۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ ایک پہلا قدم اٹھایا۔ میں نے سوچا کہ غزلوں والا کام بھی ہم کریں گے، کیوں نہ ایک ایسا شعری مجموعہ جس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، اس سلسلے میں ہم سب جمع ہوں اور احمد جاوید صاحب کو اس میں زحمت دی جائے۔ آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے۔ اب میں آج کی اس تقریب کے صاحب صدارت حضرت احمد جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جن حضرات نے خصوصاً ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے جو باتیں کیں، ابتدا میں عباس تابش صاحب نے جو بنیادی نکات اٹھائے، بلکہ یہ شارق جمال خان صاحب کی شاعری کو ایک طرح سے کیٹیگرائز بھی کیا، اور اسے سمجھنے کے لیے کن چیزوں کا خیال ہونا چاہیے وہ بھی ان کی گفتگو سے واضح ہوا۔ اور جیسا تجزیہ ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے کیا اپنی گفتگو کے ذریعے سے بھی، اپنے مضمون کے ذریعے سے بھی، اس پر مطلب یہ کہ مقداری اضافہ ممکن نہیں ہے۔ مطلب جتنی جہتیں انہوں نے نکالی ہیں تو ان جہتوں کے علاوہ اب کوئی نئی جہت نکالنا مشکل کام ہوگا۔ تو لیکن انہی جہتوں میں جو آپس میں تال میل ہے، اس شاعری کی ساخت کیسی ہے، اور اس میں جو اس کا جو تھیمیٹک اسٹرکچر ہے وہ کیوں جمالیاتی شعور پر بھی غالب ہے، تو یہ سب جو ہے وہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ مجھے بہت حیرت ہوا، اب مجھے تو کوئی شاعر وغیرہ ملتا نہیں ہے، تو مجھے ایک افسوس سا بھی ہوا، محرومی بھی محسوس ہوئی کہ ایسا ایک منفرد شاعر ہمارے ہی شہر میں موجود ہے، اور اس کی طرف ادب پر بہترین نظر رکھنے والے، شاعری پر بہترین گفتگو کر سکنے والے لوگوں نے لکھا بھی ہے، لیکن میرے علم میں نہیں تھا۔ تو خیر بہت وہ ہوا، لیکن جو شاعری میں نے یہ کتاب اتنے دن میں میں نے 1.5 مرتبہ پڑھ لی ہے، تو اور اس پہ میری تحسینی رائے بھی بن چکی ہے، مطلب جہاں اس میں تحسین کرنی ہے، اس کے مضبوط پہلو کیا ہیں، اس میں شاعرانہ انفرادیت کے مظاہر کیا کیا ہیں، تو یہ سب بھی مطلب میرے خیال میں میرے دماغ میں ان کی ایک فہرست بن گئی ہے۔ اسی طرح جو تھیمیٹک شاعری ہوتی ہے وہ تنقیدی نظر کو اکساتی ہے، تو اس کو کیونکہ وہ دعوے کی شاعری ہوتی ہے نا، نظریے کی شاعری ہوتی ہے، تو وہ نظریے کی جو اگر نظریے پہ جمالیاتی گرفت ذرا بھی کمزور پڑ جائے نا، تو وہ قاری کو جو ہے وہ قاری کو ایرنا میں بلاتا ہے، یعنی اس نظریے سے اختلاف رکھنے والے کو وہ اسے حملہ آور ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہے جو بھی نظریے کے شاعر ہیں۔ مثلا گوئٹے کو بھی جس نے پڑھا تو گوئٹے کو شاعر سب نے مانا،
اور گوئٹے پر برا بھلا کہنے والوں کی بھی کمی نہیں تھی، اسے بڑا شاعر مانتے ہوئے۔ تو اسی طرح جیسے اقبال ہیں ہمارے یہاں، اس کی ایک بہت بڑی مثال ہیں کہ وہ نظریاتی شاعری میں وہ غالباً ہماری روایت کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ تو ان کا بھی یہی ہے کہ جہاں ان کی جمالیاتی گرفت ان کے نظریے پر سے ہٹتی ہے اور نظریہ اپنے ایروگنٹ اظہار کرتا ہے جب، تو وہ قاری کو مشتعل کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس قاری کو بھی جو اس نظریے سے متفق ہو۔ تو اس طرح کے اور یہ اہم شاعر ہونے کی مطلب بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، بہت ضروری نشانیوں میں سے ایک ہے کہ لوگ آپ کو گلے لگا کر غصہ کریں، یعنی غصہ کریں۔ تو یہاں تو تھوڑا، کیونکہ آج میں نے سنی بہت ہیں تو کچھ تھوڑا سا میں بھی جواب میں، یعنی حالہ نثر من بشنو تو وہ لیکن پہلے جو ہے ایک تو مطلب جو باتیں جلدی جلدی کہہ دینے والی ہیں وہ پہلے کہہ کے پھر ایک دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ غالباً اردو میں کسی نے خرد اور میں اور عقل و تعقل کسی بھی شاعر نے اتنی مرتبہ استعمال نہیں کیا ہوگا جتنی مرتبہ اس کتاب ہی میں نظر آیا ہے۔ اور بلکہ جو نظم انہوں نے پڑھی بتان اوہام، تو اس میں بھی کوئی 40-50 مرتبہ تو خرد آیا ہوگا۔ تو وہ مطلب یہ کہ یہ بات ایک طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، مطلب یہ بات کسی اور وجہ سے نہیں کہہ رہا، وہ مطلب کہ ان کی شاعری کے سیمینٹکس کو اگر نکالنا ہو، دریافت کرنا ہو، ان کے شعر میں، نظموں میں معنی بننے کا جو ہے وہ اپنا ایک انفرادی عمل اگر ہے، تو اس کی انفرادیت کو واضح کرنے کے لیے ہمیں پھر ان لفظوں میں جھانکنے کی ضرورت پڑتی رہے گی جن الفاظ کو انہوں نے اپنے بیان کے بنیادی کلمات کی حیثیت دی ہے۔ جیسے یہ نا اقبال کو آپ عشق کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، جنوں ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ان کے یہاں جو ہے عقل کا کازمولوجیکل کردار، عقل کا سائیکولوجیکل کردار، عقل کا آنٹولوجیکل کردار، عقل کے اس تصور کے ساتھ جو قدیم یونانیوں کا تھا، اور عقل کے قدیم یونانی تصور اور آئیڈیا کے ساتھ فزکس وغیرہ سے بننے والا تخیل اور امپیریکل علوم اور ایک طرح کے سائنٹزم سے حاصل ہونے والا اعتماد، یہ سب گند گیا ہے۔ اور یہ وہ اظہار معمولی اظہار نہیں ہوگا چاہے آپ اس سے اختلاف کریں، کیونکہ شاعری ہم اختلاف اتفاق کے لیے نہیں پڑھتے۔ تو وہ بہت مطلب یہ بہت بڑا انہوں نے ایک پیراڈاکس کھڑا کیا ہے۔ ان کی شاعری کا جو مزاج ہے، ان کے شعر میں معنی کی تشکیل کا جو جیسے سانچہ ہے، وہ پیراڈاکسیکل ہے۔ یک طرفہ مضامین ان کے یہاں نہیں ہیں، ان کے لفظ کا ہر معنی وہ نمود کرتے ہی اپنی تردید کر دیتا ہے، مطلب جس کا متضاد اسی کے اندر موجود ہے۔ اور ان کے یہاں جیسے لگتا ہے کہ کوئی یونٹ آف میننگ اینڈ ایگزسٹنس
وہ ڈائلیکٹیکل پیراڈاکسیکل قسم کے تضاد سے خالی نہیں ہے، سیلف ایلینیشن سے خالی نہیں ہے۔ یہ بات جیسے انہوں نے تجربہ کی ہے، اور مطلب یہ بات ان کی فکر کا نتیجہ نہیں ہے، ان کی فکر اس بات کو تجربہ بنا لینے سے پیدا ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جیسے شاعر ہو کوئی جو مطلب شاعرانہ وجدان جو ہوتا ہے وہ عقل کی نارسائی کا ازالہ بھی کرتا ہے، یعنی جیسے سائنٹیفک ریزن، لاجیکل ریزن، فلاں یعنی 2+2=4 کے اصول کو ابدی بنا دینے والا جو مزاج علم اور مزاج تعقل ہے، جمالیاتی شعور، اس میں توسیع بھی کر دیتا ہے، اس میں تخریب بھی کر دیتا ہے، اس کے اندر تعمیر نو کا عمل بھی شروع کر دیتا ہے، اور عقل یہ کام وہ عقل کی منظوری سے نہیں کرتا، لیکن جب کر لیتا ہے تو عقل اس کو سپاسنامہ پیش کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ عقل کی اس نارسائی کو بھی قابل حصول بنا دیتا ہے جس نارسائی کا عقل کو بھی اندازہ نہیں ہے۔ عقل کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں جانتی اور نہ جان سکتی ہے کہ مجھے کیا نہیں معلوم، کیونکہ یہ ایک پارٹیکل سینٹرک ایکٹیویٹی ہے کہ انہوں نے ایک ہول آنٹولوجیکل اور کازمولوجیکل آرڈر مان لیا نا، اس سے زیادہ تیقن سے مانا ہے، جتنے تیقن سے میں اللہ کو مانتا ہوں، سائنس نے اس سے زیادہ تیقن کے ساتھ غیب کو منوایا ہے۔ تو ان کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ پلیٹونک آئیڈیا ہائزنبرگ، پلیٹو، ہائزنبرگ، آئنسٹائن، گوئٹے، بے دل والی ایبسرڈیٹی، یہ سب ان کے یہاں مجھے واضح طور پہ گندھی ہوئی نظر آتی ہیں، اور یہی بات ان کی قدردانی پر مجبور کرتی ہے مجھے، یعنی ہر آدمی کو، کہ ان کا جو پوئٹک ایکسپیرینس ہے وہ اصل میں ان کا پورا دائرہ ہے، یہ عقل، خرد وغیرہ سب اس دائرے کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز ہیں، اور حقیقت کے جمالیاتی انکشاف کو حقیقت کی تحقیق کا لازمی مقصود بنانا ان کا مقصد ہے۔ اب بولیے، آپ بھی تو کہیے نا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب بہت، جیسے یونانیوں نے علم کو اور وجود کو، کیونکہ جو تعریف علم کی ہوگی وہ وجود کیا ہے کے جواب میں ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ کازمولوجی ہے کائنات کا علم، کائنات کا علم اس کے ٹرانسینڈنٹ حقائق کے ساتھ، اور سائیکالوجی ہے آدمی کا علم اس کی سیلف ٹرانسینڈنس کے ساتھ، اور آنٹولوجی ہے کہ اس وجود کا علم جس کی یہ سب مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی آئیڈیالٹی کے ساتھ۔ تو یہ سوالات بعد کا فلسفہ اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکا، اس نے اس میں بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کیا، بہت ساری جگہوں پہ ترمیم کی، بہت ساری جگہوں پہ ریشنل کو ایمپیریکل بنانے کی ناکام کوششیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر یہ پورا گریک پروجیکٹ، یعنی کہ پری سوکریٹک پروجیکٹ، یہ اگر آج کے کسی شاعر کے یہاں بالکل مایوسی کی فضا میں
یعنی ہم تو مایوس ہو چکے، تو اچانک کہیں نظر آتا ہے کہ ارے یہ سب ٹریسز تو یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے چاہے میرے خیال میں ان کی سمجھ کم ہے ان کی، لیکن ان میں قوت جاذبہ زیادہ ہے، تو انہوں نے گویا ان کو لیو کرنا سیکھ لیا ہے، تو دفاع یہ نہیں کر سکیں گے ذہنی، مطلب کچھ ہم بھی تو اپنی وہ کریں نا، تو مطلب یہ جو خدا بنانا اور یہ سب، مطلب اللہ میاں سے جو کھلواڑ ہے اور لامکاں کی تصویری وغیرہ، تو یہ اچھی ہے، سننے میں اچھی ہے جب تک یہ خوبصورت اظہار کے ساتھ ہے، لیکن اگر یہ پلین ہو جائے، آپ اس پر پڑی ہوئی رنگین چادر ہٹا دیں جس کی وجہ سے یہ پرکشش تھی، تو پھر ہم آپ پر غالب آ جائیں گے۔ جب تک آپ کا اظہار جمالیاتی ہے، ہم آپ سے مغلوب ہیں۔ تو وہ اب جیسے میں ہے، ان میں کیونکہ امکانات نظر آتے ہیں، میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں، پہلی مرتبہ دیکھا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ واہ واہ وغیرہ سے زیادہ متاثر نہ ہوں، اور یہ مطلب اپنے پیش رفت کو جاری رکھیں۔ واہ واہ جو ہیں یہ بیڑیاں ہوتی ہیں، یہ پہ چلنے نہیں دیتی آگے۔ تو ان کے شعر کا سارا جو منطقہ ہے وہ ایگو سینٹرک ہے، یعنی ان کے یہاں ہر شے چاہے معدوم ہو چاہے موجود ہو، چاہے معلوم ہو چاہے نامعلوم ہو، ہر شے یعنی جس کا احاطہ ہمارا جہل نہیں کر سکتا، یعنی کہ ہمیں جو چیزیں نہیں معلوم وہ لامتناہی ہیں، تو ہمارے جہل کے احاطے سے باہر بھی کچھ چیزیں ہیں، علم اور جہل دونوں کے احاطے سے باہر۔ تو یہ جو ہے یہ میں ادھر جو پنجہ کشی کرتا ہے، ان کا جو میں ہے وہ واقعی اپنے ہونے کو یا تو کائنات کی یلغار سے بچاتا ہے، عدم کی یلغار سے، لا یعنیت کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے، بدصورتی کے آگے مورچہ مضبوط کیے رکھتا ہے، یہ سب وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ہے پرسنل، یہ یونیورسل میں نہیں ہے۔ مطلب اس میں جو گونج ہے نا وہ آئی ایم نیس کی ہے، یعنی صیغہ واحد متکلم کی ہے، ان کے شعر کا ہر مطلب متکلم کو نظر میں رکھ کر جو ہے وہ اخذ ہوگا، تو جس کلام کی روح معانی اس کا متکلم ہو وہ ایگو سینٹرک ہوتا ہے، جیسے غالب کا۔ تو ان کا میں، اور یہ اچھا ہے، مطلب یہ میں کوئی کمزوری نہیں بتا رہا، میں یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے چیزوں کو اتنا زیادہ یونیورسلائز، جنرلائز اور آئیڈیلائز کر دیا کہ وہ چیزیں غائب ہو گئیں، یعنی کھرچ دیا، وہ اصل میں یہ لکڑی یہ رنگ کی ہے تو ہم نے کہا ذرا اس کو جنرل بناؤ اور چیزوں، تو اس کا رنگ کھرچ دیا، پھر کھرچ کے وہ چیزیں ہی غائب ہو گئیں۔ تو یہی حال انا کا ہوا ہے کہ اب ایک سینس آف آئی ایم نیس جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی کردار ہمارے شعور اور ہمارے احوال میں ادا نہیں کر رہا۔ کبھی جھانک کے دیکھیے اندر
کہ ہم چیزوں کے تجربے سے میں بن کے میں ہوتے ہوئے گزرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے خیالات کی تشکیل کے عمل میں ہمارا کوئی حصہ محسوس ہمیں نہیں ہو پاتا. تو یعنی آپ اپنے شعور سے خارج، آپ اپنے وجود سے خارج. تو اس کو انہوں نے بحال کیا. اور مطلب یہ کہ جیسے اپنی تصویر، کسی نے پوچھا کہ آپ کے شعروں میں کون ہے، تو یہ اپنی تصویر دے دیں، یہ پورا جواب ہے. تو اس میں ہے کہ نہیں؟ تو وہ یہ اچھا کام ہے کہ جس میں ہم نے ایک واہماتی پھیلاؤ، ایک جو ہے وہ عدم سے مناسبت رکھنے والی انفینٹی پیدا کر دی. تو اس کو واپس لا کے ری اینٹیفائی کرنا، اس کو واپس لا کے اس اپنے لیے اور دنیا کے لیے مفید بنانا، یہ کام انہوں نے کیا ہے. اور یہ کام راشد سے نہیں ہو سکا تھا. تو یہ ہو گیا کہ میں پھر یہ کہ انہوں نے ایک اور پیراڈاکس بنا رکھا ہے. وہ یہ پیراڈاکس کہتے ہیں کہ دو مختلف چیزیں، یعنی متضاد چیزیں، وہ ایک دوسرے کے لیے پروڈکٹیو بن جائیں، یا دونوں متضاد چیزیں اپنے آپ کو چھوڑ کر ایک تیسرے کل میں ڈھلنے پر رضامند ہو جائیں. تو پیراڈاکس کے بغیر کوئی بڑا خیال نہیں ہے، کوئی بڑا علم نہیں ہے. تو ان کے یہاں وہ پیراڈاکس ہے، حقیقت اور حسن. حقیقت اور حسن کہیں کہیں یہ بلر کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک دو بنیادی منزلوں کی طرح ہیں. حقیقت کی طرف لے جانے والی سواری عقل ہے، اور حسن کی طرف لے جانے والی سواری لیبیڈو ہے. تو لیبیڈو تو آپ بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے نا. تو مطلب جبلی حسن ایک عقل کی پڑھائی ہوئی جبلت ہے ان کے یہاں. یار اس بات کو تو کہنا کہ ایک ایسی جبلت جس نے عقل سے بھی تھوڑی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، وہ ایڈ ہے، وہ لیبیڈو. تو یہ حسن کی جسمانیت کو حقیقت کی فارملائزیشن کے برابر کی چیز سمجھتے ہیں. تو یہ بھی مطلب اب چاہے واہ کریں چاہے آ کریں، یہ ہے ان کے یہاں. میں کچھ شعر ان کے سناؤں گا، لیکن پہلے اصولی بات کر لیں کہ یہ شاعری اپنے کل میں ہے کیا. دوسرا یہ ہے کہ ان کا بہت بڑا مقصود عقلی اور مطلوب جمالیاتی، جہاں ان کا جمالیاتی شعور اور ان کے تعقل کی سب فیکلٹیز ہم آواز اور ہم سمت ہو جاتی ہیں، وہ ہے کائنات کو مکمل طور پر ڈی میٹافزیکلائز کرو. یہ ان کا پروجیکٹ ہے کہ ڈی میٹافزیکلائزیشن آف ریئلٹی تھرو افرمیشن، تھرو ایبسلیوٹ افرمیشن آف فارمز. تو اب اتنے خطرناک مشن پہ یہ نکلے ہوئے ہیں، تو اس میں میٹافزیکلٹی کا یہ انکار زیادہ تر حسن سے کروا دیتے ہیں، زیادہ تر.
کہ تیرے وہ مطلب جسم ہے تو جسم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ خدا کا جسم بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا بھی جسم ہو سکتا ہے. مطلب وہ میرے خیال میں وہ چالاکی سے ہے. تو مطلب جبلت کے موضوع کو اتنا گرینڈر دے دینا، اتنی کشش اور اتنی معنویت دے دینا کہ وہ خیالات کی میٹافزیکیلٹی کا بھی علاج بن جائے، وہ خیالات کو بھی میٹافزیکل نہ رہنے دے. تو یہ ان کے یہاں نظر آتا ہے. اور کہیں کہیں سینسوس شاعری ہے. تو وہ ایک شاعر تھا بہت ہی بڑا قدیم شاعر، اووڈ، بہت بڑا شاعر، یعنی دنیا کے 10 بڑے شاعر چنے جائیں تو اس میں آئے گا وہ اووڈ. وہ فلسفی بھی تھا، باقاعدہ کوالیفائڈ فلاسفر، اور یہ اسٹیٹسمین وغیرہ بھی تھا. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جبلت کا اندھیرا، عقل کی روشنی اور دل کی حرارت، یہ تینوں اس کے یہاں جس طرح ملتی ہیں وہ الگ الگ بھی کہیں نہیں ملتی. مطلب اس کی شاعری بچوں کو پڑھنے سے روکنا پڑتا ہے، اس کا ایک پورشن ایسا ہے، اور خود بھی ادھر ادھر دیکھ کے، آپ نے پڑھی ہوگی نا، تو ادھر ادھر دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ، اور دوسری ایسی ہے کہ وہ دماغ بالکل پلپلا کر دیتی ہے، یعنی دوسری آپ کے دماغ کو پسپائی اور خوشگوار پسپائی اور حیرانی سکھاتی ہے اووڈ کی شاعری، کہ آپ کو اس سے ہارتے ہوئے اچھا لگے، اس سے ہارنا آپ کے لیے علم بنے، اس پہ جیتنے کی خواہش جہل ہے. یہ بڑے لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے. تو یہ ہمارے جیسے اووڈ بھی ہیں اس پہلو سے کہ معاملہ بندی ان کے یہاں بہت وائٹیلٹی کے ساتھ ہے. اب معاملہ بندی تو واضح ہے نا، میں سب چیزیں وہ داڑھی رکھ لیے تو واضح لفظوں میں نہیں کہہ سکتا. تو وہ وائٹیلٹی کے ساتھ ہے اور زبردستی کے انٹلیکچول نتائج نکالتے ہیں. وہ صاف لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام کر لیا، اب اس کے بعد زبردستی کریں گے نہیں، یہ بھی بے فائدہ کام نہیں تھا، اس کا یہ عقلی نتیجہ نکلا، اس سے یہ معرفت حاصل ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو دو چیزیں ہیں کہ ایستھیٹک سینسوسنس اور ریشنل یا انٹلیکچول جو ہے وہ بیولڈرمنٹ، یہ ایک نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں نا کہ اقبال کے بارے میں بھی ڈاکٹر اجمل نے کہا کہ اقبال کے یہاں ہرے بھرے جذبات والی عورت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ اتنا انٹلیکچول اور پیشن کو اسپریچول کر چکے تھے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے آ کر ہمارے اس یقین پہ ایک ضرب لگائی ہے کہ لبیڈو اور تخیل اپنی کونیاتی ساخت میں ایک جیسا خوشگوار، ایک جیسا پرکشش، ایک جیسا لذیذ اور ایک ہی جیسا حیران کن ہو سکتا ہے. تو اور یہ انہوں نے کونیات کو سکیڑے بغیر یہ کر کے دکھا دیا. یعنی آپ آسمان کو سکیڑے بغیر میرے 4 اسٹیپ والی سیڑھیوں کو کافی بنا دیں اس تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ اسے آپ نیچے نہیں لائے، میری 4 قدم کی سیڑھی کو آپ نے اتنا کر دیا کہ میں پہنچ جاؤں.
اور پھر انہوں نے ایک چیز کو اپنی پوئٹک لاجک میں، ہاں، تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ اس وقت نہیں کہنا چاہیے. تو خیر وہ انتہائی، یعنی کہ فزکس کی دریافت کردہ کائنات انسان میں تخیل کی ہومرک اور وہ کیا نام ہے شیکسپیرین صلاحیتوں سے بھی زیادہ ہے. یہ پہلی مرتبہ آدمی نے یہ المیہ جھیلا ہے کہ اب وہ کائنات کو استعارہ اور علامت نہیں بنا سکتا، اب وہ لفظ پر فخر نہیں کر سکتا، اب وہ عدد پر اور میتھمیٹکس پر بھی انحصار نہیں کر سکتا. اب اس کو جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی وہ پہلی کوشش بھی نہیں کر سکتا. اب بتاؤ 12 ارب نوری برس پہ ایک تصویر آ گئی تو اب میں کیا سمجھوں گا اسے؟ ہیبت ہی اتنی ہوگی کہ میں اسے سمجھنے کی، اس تک پہنچنے کی جو ہے وہ ابتدائی کوشش کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. اور میں دنیا کا سب سے بڑا پینٹر ہوں، لیکن اسے پینٹ کرنے کا وہم اپنے دل میں نہیں پیدا کر سکتا. تو غرض پوری طرح کائنات جو ہے وہ آدمی کی تحقیر پر تلی ہوئی ہے، یعنی ڈی ہیومنائزیشن اب آدمی کی واحد پناہ رہ گئی ہے کہ جلدی جلدی اپنے آدمی ہونے سے چھٹکارا پا لو ورنہ روندے جاؤ گے. تو 23ویں صدی روبوٹس کی صدی ہے، 23ویں صدی جینڈر لیس صدی ہے، 23ویں صدی ریپروڈکشن آرڈر کو بایو سینٹرک نہ رہنے دینے والی صدی ہے. اب یہ کتنے بڑے بڑے خطرات ہیں. تو اس کا ایک عکس جو ہے وہ ان کے یہاں ایک اور پہلو سے نظر آتا ہے. وہاں یہ رومانوی ہیں، یعنی یہ میٹا فزکس پر حملہ آور ہوتے وقت فتح کا یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ جو آنے والا ہے معاملہ جس کا انہیں پتہ ہے، وہاں یہ اسے رومانٹیسائز کرتے ہیں. یعنی انہیں معلوم ہے کہ جیت نہیں سکیں گے، تو انہوں نے میں کے غبارے میں اتنی زیادہ ہوا بھر دی ہے کہ اس کو فضا میں چھوڑیں گے تو وہ شاید 23ویں صدی تک پہنچ کے وہاں گرے. لیکن یہ دفاع آدمیت کا آخری قدم ہے یہ جو یہ اٹھا رہے ہیں. تو اب جناب نہیں باتیں تو بہت ہیں، لیکن وہ ہاں وہ جو ان کی کچھ جیسے ایک میں ان کو ذرا سا کہوں گا، جیسے دیکھیے میں نے کہا نا کہ میں پرسنل ہے، انائے شخصی ہے، انائے نوعی نہیں ہے. یعنی میں کا لازمی مطلب آرکیٹائپل مین نہیں ہے یا سپر مین نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ میں ایک شناختی کارڈ رکھتا ہے، اس کا ایک نام ہے، اس کے گھر کا یہ پتہ ہے. سمجھ ہے نا؟ تو جیسے ان کی یہ غزل جو ابھی انہوں نے سنائی بھی تھی، میں نے اس سے پہلے سے مارک کر رکھا تھا کہ اس پہ ایک ذرا سا تنقیدی بات کروں گا، یا تنقیدی نہ صحیح لیکن یہ جتانے کی کوشش کروں گا کہ ہم ان کے میں کے حدود کو صحیح سمجھے ہیں. ان کا میں کبھی پیسے حالت میں نہیں ہے، اس پورے مجموعے میں پیسے حالت میں نہیں ہے، حسن کے آگے بھی. تو وہ اس سے شبہ پیدا ہوتا ہے.
کہ یہ میں تصور ہے، واقعی نہیں ہے۔ واقعی میں ایکٹیویٹی اور پیسیوٹی کے میں سوئنگ کرتی ہے۔ وہ پیسیوٹی کی قوت سے ایکٹیو ہوتی ہے، ایکٹیو ہو کر اپنی پیسیوٹی کے نتائج کو بامانی بناتی ہے۔ تو اب جیسے ایسے کھیل کر رہا ہوں ایک کہ یوں طلسم عشق کا اس میں جنوں حاصل کیا، میں نے اس کے حسن سے رد فسوں حاصل کیا۔ ایک تو یہ کہ اس میں الفاظ اتنے نامانوس سے ہیں کہ وہ حسن وغیرہ سب دھرا رہ جاتا ہے، وہ آدمی اس میں پڑ جاتا ہے کہ رد فسوں کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے۔ یعنی حسن جو ہے وہ یہاں چھپانے کے لیے آیا ہے جیسے۔ تو اب میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ، اب اس کو جیسے بدل کے دیکھتے ہیں، اس کی جو ردیف کا آخری کا کہ یوں طلسم عشق کا اس میں جنوں حاصل ہوا، مجھ کو اس کے حسن سے رد فسوں حاصل ہوا۔ اب حاصل ایک ہی ہے، لیکن یہ میں اپنی پیسیوٹی کو محفوظ رکھے ہوئے۔ تو منتقل ہوتا، ہر شعر اس طرح میں بدل دوں، منتقل ہوتا گیا گرچہ میں اپنے آپ کو، اب ندامت ہے کہ خود کو خود سے کیوں حاصل ہوا۔ یہ کیا اور لیا اس سے بہت بلند ہو جاتا۔ اور منکشف مجھ پر ہوئی میری خودآگاہی، مگر ایک شعور خود فراموشی بھی یوں حاصل ہوا۔ اب آپ دیکھیں نا، حاصل کیا اور اس کو بھی مہلت، اس پہ آپ نے بہت زیادہ داد دی تھی، اس کو بھی مہلت نہ دی، خود آشنائی کی کبھی۔ بہت اچھا شعر ہے دونوں حالتوں میں، مطلب یہاں ایکٹیو ہونا بھی اچھا لگ رہا ہے، پیسیو ہونا شاید اور اچھا لگے۔ اس کو بھی مہلت نہ دی، خود آشنائی کی کبھی، میں نے اس کا حسن نہیں، مجھ کو اس کا حسن گویا جوں کا توں حاصل ہوا۔ اب ایک آرڈر بن جائے گا نا، جو ایک ذرا بڑا آرڈر ہے، بڑا نظم ہے۔ فکر کی سرحد سے جب میری بصیرت جا ملی، تب کہیں ایک منظر شہر جنوں حاصل ہوا۔ آرزوئے جنبش بالو پر جبریل سے فکر کی پرواز نہیں، آبروئے جنبش بالو پر جبریل ہے، فکر کی پرواز جس سے ہر فسوں حاصل ہوا۔ اختیاری پرواز تو پہلے آسمان پہ رک جائے گی، پرواز کا ایک آرڈر ہے، وہ حاصل ہوتا ہے پیسے ہو کر۔ نسخہ اکسیر ہے شارق وہ حسن دل کشا، یہ انہوں نے احتیاطاً نہیں سنایا تھا ابھی جو کہ نسخہ اکسیر ہے شارق وہ حسن دل کشا، اس سے آسائش ملی، اس سے سکون حاصل ہوا۔ سکون حاصل کیا مبتذل ہے یہاں پر، یہ سمجھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اسی لیے یہاں پر۔ تو چلو اس میں ردیف کچھ اور بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو جیسے ایک اپنائیت پیدا کرنے کے لیے متن سے، کیونکہ متن سے بہت فارمل ہو کر انٹریکٹ کرنا وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے ذوق نہیں بن پاتا۔ تو آپ کو ایک ہی متن اچھا برا لگنا چاہیے، یعنی کہ وہ صرف اچھا نہیں ہو سکتا کوئی متن۔ تو اب بھاؤں پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے،
تو میں تو میرا لڑکا یہ کہہ کے لائے میں اس کو ماروں کہ بھاؤں پاس کیا ہوتا ہے، اب لیکن ہے اب غالب کا ہے، تو مطلب ہر جگہ. تو یہ اگلی بات ایک اور میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں. تعریفیں میں نے بہت کی ہیں اور یہ ریکارڈ پہ ہو گئی ہیں نا. یہ جیسے ان کے یہاں عربی 2 جگہ آئی ہے، ایک عربی مصرع ہے پورا، وہ بے وزن ہے، وہ نکال دیں. اور ایک جگہ کن فکاں کو انہوں نے کن فکوں باندھا ہے. میرا ہونا ثبوت کن فکوں ہے، سو ہر دم شاہد معبود میں ہوں. تو اب جب کن فکوں ہی کو غلط کر دیا تو معبود کے شاہد تو آپ پھر غلط رہے ہیں، آپ کسی اور معبود کے شاہد ہیں. تو مطلب یہ کہ اس سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کن فکوں ایک تو یہ نکال دیں، دوسرے وہ عربی مصرع فوراً نکال دیں، وہ ناموضوع ہیں. ہاں کمپوزر کو نکالنا پڑے. ہاں مطلب دونوں کو نکال دیں. ہاں پھر وہ جو ہے ان سے، کیونکہ مجھے ان کی شاعری میں دلچسپی محسوس ہوئی ہے اور وہ رسمی نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوب اچھے شاعر بن جائیں اور اپنی طرز کے منفرد شاعر بنیں. تو جو ظاہر ہے ایک بوڑھا آدمی یہی چاہ سکتا ہے نا جوان سے. تو اس کے لیے یہ کہ یہ لفظ میں غیر محتاط ہیں. ان کے یہاں لفظ لغوی معنی سے اوپر نہیں اٹھتا. یہ بہت مطلب رکاوٹ بن جاتی ہے آگے. مطلب خرد کے وہی معنی ہیں جو ڈکشنری میں لکھے ہوں گے اور ہر چیز کے وہی معنی ہیں. تو شاعری میں لفظ کو استعارہ بنانا یہ شاعری کو کوالیفائی کرواتا ہے. پھر اسی لفظ کو علامت بنانا اور الفاظ کے درمیان پیدا ہو ایسی نسبتیں اپنی طرف سے پیدا کرنا کہ وہ کامپلیکس میننگز کو کنوے کر سکیں دماغ کی بجائے احساسات پر. تو ان کے یہاں لفظ کہہ رہا ہے اور بعض مطلب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے خرد یہ اور خرد وہ لگتا ہے کہ جوش ملی آبادی سا. بلکہ ان کی تو مجھے یاد بھی آ رہی تھی، وہ جو رنگ انہوں نے گنوائے ہیں تو ان کا بھی زندگی باگیسری سارنگ دیپک سوہنی، اور زندگی یہ بنفشی اور سب رنگ اور یہ وہ، اور پھول والوں کی گلی ہے زندگی. یعنی اس سے جو ہے نا وہ چیزیں لگتا ہے کہ بھائی ایسے ہی ہے. مطلب ایک دوا آپ فٹ پاتھ پر بیچنے والے سے خریدیں تو اس دوا کی خاصیت بدل جائے گی. عین وہی دوا آپ اچھے میڈیکل اسٹور سے لیں تو اس کی شفا بخشی زیادہ ہوگی، اور آپ کا مرض ٹھیک ہو یا نہ ہو آپ کا ذوق اچھا رہ جائے گا. یعنی کہ آپ فٹ پاتھ والوں کی پھیری لگانے والوں سے دوا نہیں خرید رہے تو آپ کا ذوق اچھا ہو گیا. تو اس میں بس ان کو میرا ایک مشورہ ہے کہ لفظ کو، جیسے ہمارے ایک بزرگ شاعر تھے الیاس عشقی صاحب، ان کا ایک مصرع ہے کہ پہلے لفظ کو لکھنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو. تو ذرا سا لفظ پہ توجہ دیں. ہاں اور جیسے یہ کہ عطف وغیرہ تھوڑا ہاں. اور پھر جیسے ایک چیز کو 4 لفظ لانے ہوں ایک سچویشن کے لیے
تو وہ 4 لفظوں میں ہم معنویت نہیں ہونی چاہیے کہ رات، شب، لیل، یہ نہیں، تو بالکل الگ معنی دینے والے لفظ کہ وہ جیسے کیا نام ہے وہ جو اقبال کی نظم زندگی، ہاں، جوے شیروتے شہو سنگے گراں ہے زندگی. تو اب دیکھیے یہ سارے لفظ الگ الگ مصداق رکھتے ہیں، یہ الگ الگ آبجیکٹس کے نام ہیں. تو اس طرح جو ہے وہ مرادفات نہیں لکھنے چاہیے. تو بس یہ لفظ پر ان کی دسترس ہو جائے نا اچھی، جیسے ان کے تخیل ہے، جیسے ان کی علمیت ہے، جیسے ان کے ذوق، ایک ذوق تعلق ہوتا ہے. پرانے فلسفے میں کہا جاتا تھا ذوق تعلق، یعنی حقائق سے مناسبت کو کہتے تھے ذوق تعلق. ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہماری مناسبت ذوقی حقائق سے ہے. تو ذوق تعلق ہے ان میں، یعنی تمام وہ بدن کرتے رہنے کے بعد ان میں ذوق تعلق برقرار ہے. یہ بھی عجیب بات ہے. تو اس کو جو ہے پھر یہ ذرا لفظوں سے، لفظ کو یہ ذرا پکڑ کے دکھائیں تو پھر چاہے تقدیر لکھیں، پھر چاہے آسمان کو مٹی میں ملائیں اور مٹی کو آسمان بنائیں. لیکن لفظ کی قدرت کیا ہوتی ہے؟ فردوسی نے اسفندیار کے لشکر کا سائز بتایا ہے 2 مصروں میں. تو لشکر جو ہے وہ چل رہا ہے اور بہت ہی بڑا لشکر ہے. تو یہ اس نے کوانٹیفائی نہیں کیا انہیں کہ یہ اتنے، وہ اتنے لاکھ، اتنے لاکھ. 2 مصرے کہے. ز سم ستوران کوہسار و دشت، کہ پہاڑوں اور صحراؤں اور جنگلوں میں ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین 6 شد و آسماں 8 گشت، کہ زمین 7 تھی 6 رہ گئی، آسمان 7 تھے 8 ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ لفظ پہ قدرت ہے. تو جناب بس بڑا اچھا بھی لگا اور بس بڑی نوازش. السلام علیکم.